اولاد صالح جو ہے نا، یاد رکھو یہ بڑی نعمت ہے، اور اولاد طالح جو ہے یہ آدمی کے لیے عذاب ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں یہ بھی دعا ہے حضور کی، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ یشیبنی قبل المشیب واعوذ بک من ولد یکون وبالا علی، کہ یا اللہ مجھے اس عورت سے بھی پناہ دے جو مجھے بڑھاپے سے بھی پہلے بوڑھا کر دے، رات دن لڑائی دماغ کھا جائے، آدمی کا قصہ ختم ہو جائے، اور مجھے اس اولاد سے بھی بچانا جو میرے لیے وبال بن جائے، کہ ہر جو لوگ ہیں وہ تمہارے بیٹے نے یہ کیا، تمہارے بیٹے نے، اب اس بیچارے نے کچھ نہیں کیا لیکن ذلیل تو باپ ہو رہا ہے، اس سے بھی اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ اور ذریت صالحہ جو ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور یہ بھی یاد رکھنے کہ جب آدمی مر جاتا ہے اس کے عمل رک جاتے ہیں، لیکن 3 عمل جاری رہتے ہیں۔ اذا مات بنی آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، وہ 3 عمل کیا ہے؟ صدقۃ جاریۃ، تم نے کہیں کنواں لگایا، مدرسہ بنایا، مسجد، وہ جب تک وہاں چلتا رہے گا تیرا ثواب دکھا جائے گا۔ او علم ينتفع به، یا تم نے کسی کوئی عالم ہے علم پڑھائے، آگے پڑھا رہے ہیں، طالب پھر طلباء کے طلباء، یعنی آپ دیکھیں نا کہ علم کی برکت ہے، ہم جانتے بھی نہیں۔ ابھی چند دن پہلے مجھے ایک آدمی ملا، اس نے کہا حضرت میں نے انڈونیشیا میں مدرسہ بنایا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے مدرسے سے اس وقت تک 20,000 طلباء عالم بن کے فارغ ہو چکے ہیں، اور میں آپ کا شاگرد ہوں۔ اب مجھے تو یاد ہی نہیں تھا کہ اس نے کب، میں نے کہا تم نے کب پڑھا تھا؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے 10 سال پہلے آپ سے ترمذی بھی پڑھی تھی، ابو داؤد بھی پڑھا تھا، اور جلالین بھی پڑھی تھی۔ تو اب یہ ہے کہ علم بھی ایک ایسی نعمت ہے کہ یہ آگے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح فرمایا ولد صالح یدعو لہ، اگر وہ اپنی اولاد اچھی چھوڑ گیا، وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو اس لیے یہ زیادت فی العمر ہے۔